لیکن اب سب سے بڑا ایشو اور مسئلہ یہ تھا کہ دین اسلام کے سامنے جو چیز رکاوٹ ٹھہری وہ تھی انسان کا معاشرہ، انسان کی ثقافت، انسان کا کلچر۔ اب اگر پاکستانی ہے تو آدھا دینی کلچر ہے، آدھا ہندوانہ کلچر ہے۔ میں نے انچولی میں ایک جملہ کہا تھا، مجھے بڑی گالیاں پڑی اور پڑتی تو ہیں یہاں پر، تو میں نے کہا یہ جو عزاداری مناتے ہو شریعت میں اور کلچر میں بڑا فرق ہے۔ ہمارا ایشو یہ ہے کہ ہم اپنے کلچر کو شریعت بنا دیتے ہیں، کچھ چیزوں کو اپنے اوپر حرام کر دیتے ہیں حالانکہ شریعت کا حصہ نہیں ہے، اور کچھ چیزوں کو اپنے اوپر حلال کر دیتے ہیں جبکہ وہ شریعت کا حصہ، حرام شریعت ہے۔ جب ہم کلچر میں چلے جائیں، مثلا اکثر لوگوں کے گھر میں گئے، انہوں نے کہا چہلم امام حسین تک مچھلی نہیں کھانی، یہ شریعت کا حصہ نہیں ہے، یہ کلچر کا حصہ ہے۔ کالی بلی نظر آ جائے تو سفر پہ نہیں جانا، یہ شریعت کا حصہ نہیں ہے، کلچر کا حصہ ہے۔ اور کلچر کب بنتا ہے؟ ایک حادثہ ہوتا ہے، ایک واقعہ ہوتا ہے، وہ واقعہ بنیاد بن جاتا ہے اور اسی واقعے سے کنٹینیوسلی ہم چلتے جاتے ہیں۔ ارے یہ سنتے آئے ہیں، یہ ریت و رواج ہوتا ہوا آیا ہے، یہ رسم کہاں سے بنی؟ ایک واقعہ اس کی ابتدا تھا، یہ شریعت کا حصہ نہیں تھا۔ ایسے شادیوں میں چلے جائیں، بیٹیوں کی شادیاں، بیٹوں کی شادیاں، کون کون سے حرکتیں ہم کرتے ہیں جو کلچر کا حصہ تو ہے پر شریعت کا حصہ نہیں ہے۔ مثلا کسی نے کہہ دیا مولانا میں نے کڑا پہنا ہے، یہ شیعہ شریعت ہے، میں نے کہا یہ کلچر ہے، شریعت نہیں ہے۔ شریعت میں 5 چیزیں ہیں، حلال ہے، حرام ہے، مکروہ ہے، مباح ہے، مستحب ہے۔ 5 چیزیں شریعت میں ہیں۔ اگر 5 چیزوں میں سے ایک بھی کام کر رہے ہو یہ شریعت کا حصہ ہے۔ کسی نے کہا میں نے بالی پہن لی، کسی نے کہا میں نے کنگن پہن لیا، اگر یہ شریعت کا حصہ ہوتا تو دنیا کا ہر شیعہ یہ پہنتا، ہر کائنات میں جہاں جہاں تجھے شیعہ ملے اس کو پہننا چاہیے تھا، کیونکہ کائنات کا ہر شیعہ جیسی نماز پڑھتا ہے ویسی نماز وہ شیعہ کائنات کے ہر کونے میں پڑھتا ہے۔ یعنی اگر پاکستانی شیعہ ہاتھ کھول کے نماز پڑھتا ہے تو عراقی، لبنانی، ایرانی، افریقی شیعہ بھی ہاتھ کھول کے نماز پڑھتے ہیں، کیونکہ شریعت جیسی یہاں ہے ویسی وہاں ہے۔ شریعت کبھی بدلتی نہیں ہے لیکن کلچر بدلتا ہوا نظر آتا ہے۔ ہاں ماتم شریعت کا حصہ ہے، عزاداری شریعت کا حصہ ہے، ماتمداری شریعت کا حصہ ہے، گریہ شریعت کا حصہ ہے، لیکن کیسے روتے ہو، کیسے ماتم کرتے ہو، کیسے عزاداری مناتے ہو، اب اس میں کلچر کا رنگ آ جاتا ہے۔ اگر تمہارے ماتم میں اسپیڈ ہے تو ایران کے ماتم میں اسپیڈ نہیں ہے، عراقیوں کا ماتم اور سلو ہے۔ اگر یہ شریعت کا حصہ ہوتا تو ہر شیعہ ایک طرح ماتم کرتا۔ جو خود وجود ماتم ہے یہ شریعت کا حصہ ہے، لیکن ماتم کرنے کا طریقہ یہ تو شریعت کا حصہ نہیں ہے، یہ تمہاری طریقت کا حصہ ہے۔ اگر کنگن پہننا ہے پہنو، شریعت منع نہیں کرتی۔ چاندی پہننا مرد کے لیے مستحب ہے، کافی لوگ پہنتے ہیں، پہن لو، اس میں کوئی عیب نہیں ہے، لیکن یہ مت کہو یہ شریعت کا حصہ ہے، یہ تمہارے کلچر کا حصہ ہے۔ کیونکہ اگر شریعت کا حصہ ہوتا تو یہ کہنا پڑتا کہ یہ حلال ہے، یا یہ مباح ہے، یہاں یہ مستحب ہے، یہاں یہ مکروہ ہے، تو کسی نے کہہ دیا نہیں مولانا یہ تو سنت سید الساجدین ہے۔ میں نے کبھی تک مجھے سنت کا پتہ نہیں چلا۔ سنت وہ ہوتی ہے جو معصوم کام کرے اپنی مرضی سے، نہ کہ اس سے کروایا جائے۔ جو کام معصوم سے زبردستی کروایا جائے وہ سنت نہیں ہوتی۔ پھر ایسا نہ ہوتا کہ سکینہ ان زنجیروں پہ روتی ہوئی نظر نہ آتی۔ اگر ہتھکڑیاں پہنانا سنت سجاد ہے پھر سیدہ زینب کی چادر کو لٹنے کو کیا کہو گے؟ یہیں پر شیطان شریعت اور کلچر کو کلیش میں لاتا ہے، اور جب دونوں چیزیں کلیش میں آتی ہیں پھر ایسی ویڈیوز منظر عام پہ آتی ہیں کہ ماتمیوں نے حلقہ بنایا ہوا ہے اور خواتین نے چادریں اتاری ہوئی ہیں اور ان ماتمیوں کے بیچ میں چل رہی ہیں اور یہ ہائے حسین کر کے رو رہے ہیں۔ ارے تیری ہائے کے سجاد میں لعنت بھیج رہے ہوں گے، کیونکہ تم نے شریعت کو پامال کیا اور اسی شریعت کو بچانے کے لیے امام حسین نے اپنے سر کو کٹوا دیا۔ سب سے زیادہ جس چیز نے دین کو نقصان دی ہے وہ ہمارے کلچر نے نقصان دی ہے۔ اے انسان سوچ کہ تمہارے کلچر کا کون سا حصہ شریعت کی پیروی کرتا ہے اور کون سا حصہ شریعت کی مخالفت کرتا ہے۔ اگر آج سے مومن سوچنا شروع کر دے، یہ خاتون سوچنا شروع کر دے کہ میں جس طرح عزاداری کر رہی ہوں کیا یہ عزاداری کہیں میری شریعت سے ٹکرا تو نہیں رہی؟ کیا کہیں کیونکہ خواتین میں ایک صفت ہے، کسی نے معصوم فرماتے خاتون کا وجود اچھا بھی ہے اور خاتون کا وجود ایک نظر سے خطرناک بھی ہے، کیونکہ خاتون کو اگر کسی چیز کی عادت بن جائے یہ اپنی عادتوں کو شریعت سمجھنے لگتی ہے۔ خاتون شریعت کو کریٹ کرتی ہے۔
جنگ جمل اس کا ایک رخ ہے کہ وہاں پر تقریریں ہونے لگی کہ تمہاری نماز، تمہارا روزہ، تمہارا حج جو ہے وہ ام المومنین ہے. تو مسلمان دوڑے دوڑے آئے، نماز بھی یہ آئے، روزہ بھی یہ آئے، حج بھی یہ آئے کہ کل میں نے کہا نا سکر العلم، علم کے نشے نے لوگوں کو گمراہ کر دیا. تو مجھے سوچنا یہ ہے کہ میری شریعت کے مقابلے میں کلچر آ رہا ہے. رسول خدا کے جانے کے بعد سب سے زیادہ جس چیز نے اسلام کو نقصان دیا وہ عرب کلچر نے نقصان دیا. 40 سال تک رسول اس کلچر کو بناتے رہے. وہ کلچر جس میں بیٹیاں دفن کی جاتی تھی، وہ کلچر جس گھر میں بیٹی پیدا ہوتی تھی تو باپ کے چہرے پہ خوشی نہیں، غم کے آثار آتے تھے. اس کلچر میں رسول نے کہا کہ بیٹا اگر برکت آئے تو بیٹی رحمت ہے. رسول نے اس کلچر کو بدلنے کی کوشش کی. وہ کلچر جس میں صرف ایک اونٹ کے لیے 4 مہینے 1 سال لوگ لڑتے رہتے تھے کہ تم نے میرے قبیلے کو گالی دی، تم نے میرے قبیلے کو گالی دی. جس طرح بھی ہو رہا ہے ایک بھینس کے لیے بھائی بھائی کو مار دیتا ہے، کوئی چچا کو مار دیتا ہے، خاندان کے خاندان تباہ ہو جاتے ہیں. یہ عصبیت کا کلچر، اللہ نے اس کلچر کو تباہ کرنے کے لیے کچھ حرام مہینوں کو خلق کیا کہ ان مہینوں میں تمہارے اوپر حرام ہے کہ تم ایک دوسرے کا خون بہاؤ. وہ عرب جو خون بہانے کے پیاسے تھے اب اللہ نے 4 مہینے کے لیے اس کو بین کر دیا، اس کو بند کر دیا. تو جو روز خون بہانے کا عادی ہو اور 4 مہینہ کسی کا خون نہ بہائے تو آٹومیٹیکلی اس کے اندر سے خون بہانے کی عادت ہی نکل جائے. آہستہ آہستہ شراب کی عادت نکالی، خون بہانے کی عادت نکالی. وہ عرب جس میں سپر کلاس تھا، اپر کلاس تھی، یہ بڑی کلاس والا ہے، یہ چھوٹی کلاس والا ہے. جس طرح یہی کلچر ہمارے یہاں بھی ہے. وہ ڈیفینس سے امینوں کا علاقہ ہے، یہ ملیز غریبوں کا علاقہ ہے، کرونگی چلے جاؤ غریبوں کا علاقہ ہے. تو ہمارے یہاں کلاس بنتی ہے، یہ 8 کیٹیگری ہے، یہ B کیٹیگری ہے، یہ C کیٹیگری ہے. رسول نے ساری کیٹیگریوں کو ٹھوکر مار کے بتایا بلال بھی انسان ہے، تو بھی انسان ہے، نہ رنگ فرق ہے نہ ڈھنگ فرق ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. خدا رنگ کو نہیں دیکھتا، لباس کو نہیں دیکھتا، امیری کو نہیں دیکھتا، غریبی کو نہیں دیکھتا. وہ یہ دیکھتا ہے کہ اس کے وجود میں میری اطاعت جتنی زیادہ ہے وہ اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہے. کلچر کو مٹانے کی کوشش کی رسول نے. غریب کو امیر کے ساتھ بٹھایا، امیر کو غریب کے ساتھ بٹھایا. رسول کی زندگی گزر گئی. بڑا عجیب واقعہ، 40 سال جو مکے میں رہا، زندگی رسول کی گزر گئی. پوری زندگی میں فرماتے ہیں رسول کبھی بھی اس علاقے میں نہیں گئے جہاں پہ امیر رہتے تھے. یعنی آپ کی زندگی گزر جائے، ایک دن بھی ڈیفینس نہیں جاؤ، ایک دن بھی نہیں گئے، ہمیشہ غریبوں کے علاقے میں رہے، غریبوں کے ساتھ رہے. کیونکہ اس ڈفرنس کو مٹانا چاہتے تھے، اس فرق کو مٹانا چاہتے تھے، نسل کا فرق، رنگ کا فرق. لیکن جیسے رسول گئے، عرب مصطفیٰ کی تہذیب سے نکل کر پھر اپنی عربی تہذیب میں پلٹ کے آ گئے. سب سے بڑا ریزن جو معاویہ نے عباس سے پوچھا، جو جناب عمر نے حضرت عباس سے پوچھا، وہ یہی فرق تھا کہ علی کو خلیفہ کیوں نہیں بنایا گیا. کیونکہ علی جوان تھا، علم معیار نہیں تھا، تقوی معیار نہیں تھی. قبیلے کا ریس وہ ہوگا جو بوڑھا ہوگا، جو سفید ریش ہوگا. اب بیعت کس طرح ہو رہی تھی؟ اگر میں قبیلے کا سردار ہوں، میں نے بیعت کر دی، پورے قبیلے نے بیعت کر دی. جس طرح آج یہاں ووٹ کا چکر ہے کہ فلاں قوم کا میں بلوچ ہوں، میں یہ قوم والا ہوں. ہمارے ووٹ کی بنیاد یا لسانیت ہے یا قومیت ہے. وہی عربی جہالت ہمارے یہاں بھی پائی جاتی ہے، جس جہالت کو رسول مٹانا چاہتے تھے. فرمایا اگر کسی کی حمایت بھی کرتے ہو تو یہ مت دیکھو یہ میرے قبیلے کا ہے، یہ دیکھو یہ خدا کے قبیلے کا ہے کہ نہیں ہے. یہ دیکھو یہ لا الہ الا اللہ کے قبیلے کا ہے کہ نہیں ہے. محبت اور نفرت کا معیار خدا نے جس کو بنایا وہ معیار محبت خدا کو بنایا، نفرت خدا کو بنایا. جب ایک مرتبہ کسی غریب کو رسول نے ایک ہی مسلح پر، یہ نماز میں بڑا فلسفہ تھا، یہ مصافحہ جو آپ کرتے ہیں یہ رسول خدا نے مستحب قرار دیا کیونکہ ان کو گھن آتی تھی. پوری زندگی گزر گئی جو ان کے غلام رہے، جو بلال حبشی کو ایک صف میں بٹھا دے. سب سے بڑا صدمہ یہ تھا کہ اگر نماز پہ آؤ گے تو اس غلام کی آواز پہ آؤ گے جسے تم نیک سمجھتے تھے. رسول کو کوئی اور اذان کے لیے نہیں مل رہا تھا، بلال کو اذان کے لیے کیوں کہا؟ بلال کو اوپر کا، بلال اوپر جا، یہ تجھے نیچے رکھتے تھے، یہ تجھے قدموں میں بٹھاتے تھے، میں تجھے کعبے کی دیواروں پہ کھڑا کر دوں. جا صدائے اللہ اکبر بلند کر، اللہ بڑا ہے، نہ کہ تیرا وجود، نہ کہ تیرا تکبر. خود کو ذلیل کر اس رب کے سامنے، اور اس بلال کو اسی صف میں بٹھا دیا. ایک غریب پھٹا ہوا لباس، فقیری کا لباس پہن کر، اور اس فقیری میں خلوص سے بھرا ہوا
ایک مرتبہ مصلی عبادت پہ بیٹھے اور اس کے ساتھ بیٹھا جس کو اپنی امیر پہ غرور تھا، سفید سا لباس، چمکتا ہوا لباس، ایک مرتبہ جیسے کاٹن کے کپڑے پہن کے بیٹھو اور ایک فقیر ساتھ میں آ جائے، ارے یہ کہاں سے آ گیا، گدلا سا، میلا سا، فقیر سا، میرے ساتھ آ کر بیٹھ گیا، میں تو امیر ہوں، یہ غریب ہے۔ تو رسول نے مصافحے کو واجب کیا، مستحب قرار دیا، تاکہ واجب اخلاقی مستحب قرار دیا کہ ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ ملاؤ۔ ایکوالٹی کا اصول، صیغہ اخوت کا مطلب کیا؟ ایک دوسرے کے ساتھ صیغہ اخوت پڑھو، بھائی چارہ، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، چھوٹا بڑے کو ملے پھر بھی سلام کرے۔ اسلام عجیب دین ہے کہ چھوٹا بڑے کو پیغام سلامتی دے رہا ہے۔ کبھی غور کیا کہ چھوٹا بڑے کو سلام کر رہا ہے؟ سلام ایک ایگریمنٹ ہے، السلام علیکم، اب تم اگر میرے پاس آئے ہو تو امن میں ہو، اب تمہیں کوئی نقصان نہیں دے سکتا، تمہیں میرے وجود سے کوئی نقصان نہیں ہوگا، میں تمہارے مال کو نقصان نہیں پہنچاؤں گا، میں تمہارے ناموس کو نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ اب سلام صرف شعار ہے، سلام سلام نہیں ہے۔ یہاں مسلمان مسلمان کو سلام کرتا ہے، اس کے مال کو بھی لوٹتا ہے، اس کے ناموس میں بھی نگاہ رکھتا ہے، اس کے دکان سے چوری بھی کرتا ہے۔ تو اصل سلام جو تھا وہ ایگریمنٹ تھا کہ ایک دوسرے کو سلام کیا کرو، یعنی اب تو دار الامان میں ہے، اب مجھ سے تمہیں کسی بھی خطرے اور ڈر کا خوف نہیں ہونا چاہیے۔ اب رسول نے مسلمان ایک بھائی چارے کا اعلان کیا، دوسری سے پتہ ہی بتاؤں گا۔ جب اس نے دیکھا ایک غریب سا بندہ بیٹھنے لگا تو رسول نے اس کے طور و طریقے کو دیکھا، اس کا چہرہ بگڑ گیا، یہ کیا کیا مصطفیٰ نے، اس غریب کو میرے ساتھ بٹھا دیا۔ تو رسول نے اس کے اوپر اظہار غصہ کیا، چہرے رسالت پر غصے کے آثار نمایاں ہوئے۔ کہا تو کس چیز سے ڈر رہا ہے کہ وہ فقیر تجھ سے ٹکرائے گا تو ایسا نہ ہو کہیں اس کی فقیری تجھے لگ جائے، اس چیز سے ڈر رہا ہے کہ تیری امیری کہیں وہاں نہ چلی جائے۔ کس چیز سے تو ڈر رہا ہے کہ فقیر سے کاندھا نہیں ملا رہا، فقیر سے مصافحہ نہیں کر رہا، کیا اس کی فقیری تجھے چپک جائے گی یا تمہاری امیری وہاں چلی جائے گی؟ یہ سمجھ کے رسول خدا ناراض ہوئے ہیں کہ یا رسول اللہ میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، اور اگر یہ چاہے تو میں اپنی آدھی دولت، بہت امیر تھا، اپنی آدھی دولت اس فقیر کو دے دوں۔ رسول نے اس فقیر کو دیکھا کہ بتاؤ تجھے اس کی آدھی دولت منظور ہے؟ کہا یا رسول اللہ، جب اس کی پوری دولت نے آپ کے چہرے پر ناراضگی ڈال دی، اس کی پوری دولت نے آپ کے چہرے پر ناراضگی ڈال دی، تو ایسی آدھی دولت کس کام کی؟ اگر میری فقیری آپ کے چہرے پر مسکراہٹ لاتی ہے تو مجھے فقیری منظور ہے۔